رمضان کا مقدس مہینہ تھا اور اگست کی 15 تاریخ تھی۔ بالکل آج کے دن سیالکوٹ کے کچھ شہری 2 معصوم نوجوانوں کو بھیڑیوں کی طرح چیر پھاڑ رہے تھے۔ وہ بے بس و لاچار اپنی بے گناہی کا واسطہ دے کر قاتلوں سے رحم کی اپیل کر رہے تھے، مگر پورا مجمع ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ان میں کچھ تو ایسے بھی تھے جو اپنے موبائل فون سے ان کے تشدد زدہ جسموں کی تصاویر بنا رہے تھے، مگر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں اس درندگی سے بچانے کی کوشش کرتا۔ جب دونوں کو مار مار کر بے جان کر دیا گیا تو پورے شہر کو بے کسی کا تماشا دکھانے کے لیے ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا۔ سیاستدانوں کے بیانات ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور ان کے کیے ہوئے وعدے بھی جھوٹے نکلے۔ دونوں کے ماں باپ اس خونی واقعے میں ملوث افراد کی سزا کے منتظر ہیں اور نہ جانے انہیں کتنے عرصے تک اس کا مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب مریدکے میں ایک شخص نے بہو کے ساتھ مل کر اپنے سگے بیٹے کو قتل کروا دیا اور کوئٹہ میں جاری دہشت گردی کے ہاتھوں درجنوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مغیب اور منیس کی پر 1 سال قبل سیالکوٹ کے شہریوں سے سرے بازار اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ وہ نہ تو کوئی چور تھے اور نہ ہی ڈاکو، مگر ایک چھوٹے سے واقعے کا بہانہ بنا کر کچھ لوگوں نے انہیں ڈاکو بنا دیا اور مار مار کر نہ صرف انہیں لہو لہان کیا بلکہ تشدد زدہ جسموں سے جب روح جدا ہوئی تو ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ سب کچھ لوگوں کی حفاظت کرنے والوں کے سامنے ہوا اور وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ ساری دنیا ہماری قوم کو پرتشدد لوگ کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہے اور ہمارے سیاستدان اپنی پارٹیوں کا نام چمکانے کے لیے صرف بیانات دیتے رہے۔ اس واقعے کو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے، مگر اس کی سماعت ابھی تک نامکمل ہے۔ انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو رہے اور بدنصیب ماں باپ کو سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ صبر کیا ہے اپنے خدا کے لیے کیا ہے، میں نے انسانوں کے لیے صبر نہیں کیا۔ 15 اگست 2010 کو سیالکوٹ میں پولیس کی موجودگی میں بہت سے لوگوں نے 2 سگے بھائیوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کا مقدمہ 20 اگست کو درج کیا گیا، جبکہ 21 اگست کو اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل کی گئیں، جس کے بعد 22 اگست کو ایڈیشنل آئی جی پولیس مشتاق سکھیرا کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی۔ سیالکوٹ میں 2 نوجوانوں کی ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ دونوں کو ڈاکو قرار دے کر پولیس اور ریسکیو 1122 کی موجودگی میں ڈنڈے مار مار کر شدید زخمی کیا گیا اور پھر اسی حالت میں انہیں الٹا لٹکا کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاکت کے بعد پولیس مختلف لوگوں سے انہیں ڈاکو قرار دلوانے کے لیے تحریریں جمع کرتی رہی۔ اگر سپریم کورٹ فوری نوٹس نہ لیتی تو شاید پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت اسے ایک واقعہ قرار دے کر خاموشی اختیار کر لیتی، مگر جب سپریم کورٹ نے اس واقعے کا نوٹس لیا تو پنجاب حکومت کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جو ان کا ہاتھ روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا، وہ ذمہ دار ہیں۔ وہ پولیس کے لوگ، چاہے وہ افسر ہیں چاہے وہ پولیس کے جونیئر آفیسرز ہیں جو وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، انہوں نے اس کا ایکشن نہیں لیا، بروقت کارروائی نہیں کی، وہ بھی بہت ذمہ دار ہیں۔ 2 نوجوان منیب اور مغیث کا گاؤں بٹرا کے نوجوانوں سے کرکٹ کھیلنے پر جھگڑا ہوا تھا اور کچھ نوجوان اس جھگڑے کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ نوجوان وہاں پہنچے تو ان کو ڈاکو قرار دے کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ تشدد کا نشانہ بننے والے بڑے بھائی کی عمر 18 اور چھوٹے کی عمر 15 برس تھی۔
دل دہلا دینے والے اس واقعے کی خبر جب سیاسی ایوانوں تک پہنچی تو تمام سیاسی لیڈروں کے بیانات اور ملزمان کو سزا دینے کے دعوے سامنے آنے لگے۔ ایک ایگزامپل بنایا کہ ان کو ہم نے وہی اینگ کرنا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ جرم کیا۔ اس واقعے کے دوران دونوں بھائی بالکل بے بس تھے اور چند لوگ پورے جوش اور طاقت سے ان کے خون سے لال جسم کے ہر حصے پر ڈنڈے برسا رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد ان کی لاشوں کو الٹا لٹکا دیا گیا اور بعد میں لاشوں کو پورے شہر میں گھمایا گیا۔ جب اس واقعے کی بنائی جانے والی فوٹیج مقامی ٹی وی چینلوں پر نشر ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کا نوٹس لیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کے اعلیٰ افسروں پر مشتمل ایک تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دے دی۔ اس واقعے پر پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسروں پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم کا کہنا تھا کہ واقعے میں ملوث 18 میں سے 17 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 6 پولیس اہلکاروں نے بھی خود کو حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور ایڈیشنل آئی جی پولیس مشتاق سکھیرا نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا تھا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ملے ہیں اور قابل گرفتاری شواہد کی بنا پر ہی ان افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم دو بھائیوں حافظ مغیث اور منیب کی مشتعل افراد کے ہاتھوں ہلاکت کو 1 سال گزرنے کے بعد بھی ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جا سکی اور گرفتار کیے گئے سابق ڈی پی او وقار چوہان سمیت پولیس اہلکاروں اور دیگر متعدد نامزد ملزمان کو بھی ضمانت پر رہا کیا جا چکا ہے اور مقدمے کے مدعی آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں، مگر مقدمے کی سماعت مکمل ہی نہیں ہو سکی۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ افراز چودھری صاحب سے التجا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے شروع میں سو موٹو ایکشن لے کے تو ہماری ایف ای آر، جبکہ پہلے 5 دنوں میں ہماری ایف ای آر بھی درج نہیں تھی ہو رہی، تو ان کے کہنے پہ ان کے سو موٹو ایکشن کے بعد ہماری ایف ای آر درج ہوئی، تو اب دوبارہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کیس میں ذاتی دلچسپی لیں تاکہ ہم جلد سے جلد اس کیس کا جو ہے فیصلہ ہو سکے۔ سینئر قانون دان اور سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا بختیار مقدمے کی سماعت میں تاخیر کا ذمہ دار پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہم مقدمے کی سماعت کا 1 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہونا سوالیہ نشان ہے۔ کیس کی توجہ کو کم کرنے کے لیے یہ لنگران ڈیفنس نے اس کو کیا، جو بدقسمتی سے اب ملزمان جو ہیں وہ ضمانتوں پر رہا ہوئے، اور جو آرڈر رہائی کا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کے لیے بھی جو ہے پروسیکیوشن سائڈ سے سستی ہوئی ہے کہ ان کی جو بیلیں ہوئی تھی ان کو کینسلیشن آف بیلز میں سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا۔ ریجنل پولیس آفیسر احمد مبارک کا کہنا ہے کہ پولیس نے مقدمے کا مکمل چالان ملزمان کی گرفتاری کے فوری بعد ہی عدالت بھجوا دیا تھا۔ عدالت نے شہادتیں بھی قلم بند کر لی ہیں۔ مکمل چالان جو ہے اس کا مرتب کر کے دے دیا گیا اور اس کے ٹرائل میں جو ہے وہ کچھ سوائے ایک کے جو ملک فیاض ہیں ڈی ایس پی سمبڑیال، باقی تمام لوگوں کی شہادتیں بھی قلم بند ہو چکی ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ورثہ کو انصاف تبھی مل سکتا ہے جب سماعت بغیر کسی تاخیر کے مکمل کی جائے۔ 1 سال قبل سیالکوٹ کے 2 نوجوان بھائیوں کو جس بے دردی سے تشدد کے بعد قتل کیا گیا، اس سے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی بدنامی ہوئی، لیکن اس سے بھی دکھ کی بات یہ ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے باوجود ابھی تک اس کیس کی سماعت مکمل نہ ہو سکی۔ میں نے صبر کیا ہے، اپنے خدا کے لیے کیا ہے، میں نے انسانوں کے لیے صبر نہیں کیا۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات سے شہر ویران جبکہ قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ مختلف واقعات میں درجنوں افراد کو ابدی نیند سلا دیا گیا ہے۔ پولیس ان واقعات کا ذمہ دار عوام کے عدم تعاون کو قرار دے رہی ہے۔ کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ، فرقہ واریت، قبائلی اور خاندانی دشمنی سمیت دیگر واقعات میں ہزاروں افراد کو موت کی نیند سلایا جا چکا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2008 میں 380 افراد، 2009 میں 335 جبکہ 2010 میں 318 افراد لقمہ اجل بنے۔
रवा साल के पहले 7 माह में 200 से ज़ायद अफराद दहशतगर्दी की बीच चढ़ चुके हैं, जबकि पुलिस अपनी कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श और अवामी अदम ताउन को इन वाक़यात का ज़िम्मेदार करार देती है। दहशतगर्दी की कोई नई नहीं है, मतलब कि कोई नया फिनोमेना आया है जो अचानक, ये पहले पुराना है। इसमें पुलिस ने पहले भी काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की थी, पहले लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये कि लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ पुलिस का काम है, पुलिस ने जो सा दहशतगर्दी तखरीबकारी है, जबकि ये मिनासुल कौम हमें इन चीज़ों के साथ नबर आजमा होना पड़ता है। मरने वालों की विरसा अपने प्यारों को याद करके गमज़दा है। इन्हें शिकवा है कि घरों से ज़्यादा कब्रिस्तान आबाद है, जहाँ मुर्दे दफन करने के लिए भी जगह नहीं रही। अभी तो यही है जो कब्रिस्तान आबाद हो रहा है और दुनिया जो है उजड़ रहे हैं। हर जगह में देखो किधर धमाके, किधर जो है कैसे कैसे दहशतगर्दी हो रहा है इस मुल्क में। और ये हम मुसलमान का मुल्क है, इस्लाम का मुल्क है, कुरान का मुल्क है, इसमें जो है ऐसे हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में जराइम के खात्मे के लिए पुलिस को बाइख्तियार बनाया जाए ताकि सूबे में अमन कायम हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इदरीस, समा, कोयटा। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह आजकल क्वेटा भी दहशतगर्दी की लपेट में है और यहाँ के शहरी डर और खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।